لوگوں نے تو اسلام قبول کیا تھا، کچھ نے اپنی مرضی سے کیا تھا، کچھ نے معجزات دیکھ کر کیا تھا، متاثر ہو کر کیا تھا، کچھ لوگوں نے ڈر کر اسلام قبول کیا تھا کہ کہیں مسلمان ہمیں حملہ نہ کر دے، ہم پر قتل نہ کر دے ہمیں۔ لیکن حضرت عمر وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ان میں سے کسی چیز سے اسلام قبول نہیں کیا، نہ معجزات دیکھ کر اسلام قبول کیا، حضور سے کوئی مطالبہ نہیں کیا کہ آپ مجھے فلاں معجزہ دکھائیں پھر میں اسلام قبول کروں گا، نہ ڈر کر کیا کہ میں اسلام سے ڈر رہا ہوں، مسلمانوں سے ڈر رہا ہوں اس لیے مسلمان ہو رہا ہوں، ایسا بھی نہیں تھا۔ اور نہ ہی آپ نے خود سے ڈائریکٹ اسلام قبول کر لیا، بلکہ ابتدا میں تو آپ اسلام کے مخالف تھے، سخت مخالف رہے۔ ابو جہل کے بھانجے تھے حضرت عمر، تو سارا کا سارا مکہ جو تھا وہ ابو جہل سے ڈرا کرتا تھا، اور ابو جہل حضرت عمر سے ڈرتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے آ کر کہا کہ مسلمانوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو پوچھا کتنے ہو گئے؟ کہا 39 ہو گئے۔ 39 مسلمان ہو گئے تو بڑی تعداد ہے، اب 40واں مسلمان نہیں ہونے دوں گا۔ تلوار نکائی اور نکل پڑے۔ راستے میں ایک صحابی تھے، وہ اپنا ایمان چھپاتے تھے، ان سے ملاقات ہوئی تو پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اسلام کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو کہا کیوں؟ کہا لوگ دن بدن کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، اپنا دین چھوڑ کر جا رہے ہیں اپنے باپ دادوں کا۔ تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے۔ اب یہ بات سن کے اور غصہ آیا، پہلے اپنی بہن کے گھر پہ گئے تو بہن اور بہنوئی دونوں جو ہے وہ اس وقت تلاوت کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ عمر۔ تو ان کے بہنوئی ڈر گئے اور وہ پردے کے پیچھے جا کے چھپ گئے۔ ان کی بہن نے دروازہ کھولا، حضرت عمر نے جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا انہیں مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور ان کے سر سے خون بہنے لگ گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ عمر جان سے بھی مار دو گے پھر بھی اسلام نہیں چھوڑیں گے، ایک ہی خون ہے نا ہم دونوں، اگر تم اپنے دین پر قائم ہو تو میں بھی اپنے دین پر قائم ہوں۔ تو حضرت عمر ان کی یہ بات سن کے متاثر ہوئے، میری بہن واقعی میں، جب ہم دونوں کا خون ایک ہی ہے نا، ہم غلط بات پر قائم نہیں رہتے، چلو پڑھ کے دیکھتا ہوں کیا ہے۔ انہوں نے کہا لاؤ دکھاؤ ذرا قرآن جو تم پڑھ رہی تھی کیا ہے۔ قرآن مجید ابتدا میں کاغذ کے ٹکڑوں پر اور درخت کے پتوں پر، بکری کی کھال پر، کھجور کی چھال پر اور جانوروں کی ہڈیوں پر اس طرح لکھا گیا تھا۔ تو کچھ اورات تھے قرآن مجید کے اور کچھ پتے تھے جن پہ قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ لاؤ دکھاؤ میں پڑھتا ہوں ذرا میں بھی دیکھوں کیا ہے اس میں۔ تو انہوں نے کہا نہیں تم ناپاک ہو، پہلے جا کے غسل کرو۔ تو حضرت عمر گئے، جا کے غسل کیا، کپڑے چینج کیے، کہا اب لاؤ دکھاؤں ایسے پڑھوں۔ تو سورہ طٰہٰ سامنے تھی، انہوں نے دی، حضرت عمر نے پڑھنا شروع کی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق السماوات والارض الرحمن علی العرش استوى۔ طٰہٰ یعنی اے نبی، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، ہم نے یہ قرآن آپ کے اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ جبریل قرآن پڑھتے تھے اور حضور علیہ السلام ساتھ ساتھ پڑھا کرتے تھے، یعنی وہ پڑھ لیں ساتھ میں آپ بھی پڑھنا شروع کر دیا کرتے تھے تاکہ مجھے یاد ہو جائے، بعد میں بھول نہ جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا ہے کہ آپ پریشانی میں آ جائیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس کو ہم نے نازل کیا ہے نا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، ہم اسے آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ نصیحت ہے لوگوں کے لیے، لہٰذا آپ پریشانی میں نہیں آئیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے جس کی ملکیت میں آسمان و زمین ہے، جس نے عرش پر استوا فرمایا۔ تو حضرت عمر پڑھتے جا رہے تھے اور حیران ہوتے جا رہے تھے کہ کیا فصاحت و بلاغت ہے اس کی، کیا خوبصورتی ہے، ایسا کلام میں نے آج تک نہیں سنا۔ ایک دفعہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں مکے میں تھا، حرم میں مکہ میں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کعبے کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، تو میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ ذرا سنو تو صحیح کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پڑھنا شروع کیا، میں قرآن کی فصاحت و بلاغت اور اس کی جو حروف کی روانی تھی وہ دیکھ کر بہت ہی حیران ہوا۔ عرب کے بڑے سے بڑے شاعروں نے آج تک ایسا کلام نہیں لکھا تھا، یہ بڑی حیران کن چیز تھی۔ تو میں قرآن سنتا جا رہا تھا اور حیران ہوتا جا رہا تھا، تو میں سوچنے لگا کہ یہ قرآن مجید جو ہے کسی شاعر کا کلام ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی آیت پڑھنا شروع کی، وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تو میں اپنے دل میں کہنے لگا یہ تو جادوگر ہیں، کاہن ہیں، انہوں نے میرے دل کی بات پہچان لی۔ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ شاعری ہے اور انہوں نے وہی آیت پڑھنا شروع کر دی، وما ہوا بقول شاعر۔
تو آپ علیہ السلام نے جب حضرت عمر یہ سوچنے لگے تو آپ نے قرآن کی آیت پڑھنا شروع کر دی، وَلَا بِقَوْلِ کَاہِنٍ، یہ کسی جادوگر یا کاہن کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ حق کا کلام ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے سورہ طٰہٰ پڑھی تو اس کے بعد دل میں ایمان جگمگا اٹھا۔ اصل تو اس کے پیچھے نبی پاک علیہ السلام کی دعا تھی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن الحشام۔ ابو جہل کا نام عمر بن حشام تھا اور حضرت عمر کا نام عمر بن خطاب تھا۔ تو دعا کی تھی کہ یا اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ایک مکان تھا مکے میں، ایک صحابی کا گھر تھا جہاں مسلمان رات کے وقت جمع ہو کر نماز پڑھتے تھے، کیونکہ دن میں جب نماز پڑھتے تھے کافر بہت تنگ کیا کرتے تھے، تو رات کو یہ لوگ سو جاتے تھے، مسلمان رات کے وقت میں ایک گھر میں جمع ہوتے تھے اور وہاں انفراداً نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اب دروازے پر دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ باہر سے جواب ملا عمر۔ تو حضرت عمر کا نام سن کے سب ڈر گئے، کوئی کونے میں بھاگ رہا ہے، کوئی پردوں کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا عمر اگر خیر کے ارادے سے آیا ہے تو خیر ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا اور بڑے غصے سے کہا کیا عمر کیوں آئے ہو یہاں پہ؟ وہ کہنے لگے تم سے کام نہیں ہے، تمہارے نبی سے کام ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام اس وقت آپ کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو اندر آنے دو۔ وہ اندر آئے تو نبی پاک علیہ السلام کھڑے ہوئے اور ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ عمر کب تک مجھے ستاتے رہو گے؟ کیا اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ تم اسلام قبول کر لو؟ تو حضرت عمر نے بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی حضرت عمر نے کلمہ شہادت پڑھا تو مسلمانوں نے اتنی زور سے نعرہ تکبیر مارا کہ پورے مکے کی پہاڑیں گونجنے لگی، اللہ اکبر کی آوازوں سے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ حضور یہ کافر جو اپنے جھوٹے معبودوں کی خدا کی عبادت کرتے ہیں اور کھلم کھلا عبادت کرتے ہیں، اور آپ سچے رسول ہیں، سچا دین ہے، ہم یہاں کیوں بند کمرے میں عبادت کر رہے ہیں؟ ہم بھی کعبے میں جا کے عبادت کریں گے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کی لائن بنا دی، لائن کے آگے حضرت عمر کھڑے ہوئے تھے اور لائن کے پیچھے حضرت حمزہ کھڑے ہوئے تھے، اور اسی طرح سے مسلمان کعبے کے اندر گئے اور سب نے جا کر وہاں پر طواف بھی کیا، نماز ہی پڑھی اور پھر واپس اپنے گھروں کی طرف آ گئے۔ تو اسی لیے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جس دن سے حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ہے، اسلام کی عزت میں ہمیشہ اضافہ ہوا ہے۔ تو نبی پاک علیہ